بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا ابن سلام اخبرنا حشیم عن حسین عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ حین ناموا عن الصلاۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها حین شاء فقضوا حوائجهم وتوضؤوا الی ان طلعت الشمس وابیضت فقام فصلی۔ اللہ اکبر۔ حدثنا یحییٰ بن قزعۃ حدثنا ابراہیم عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ والاعرج وحدثنا اسماعیل حدثنی اخی عن سلیمان عن محمد ابن ابی عتیق عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن وسعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال استب رجل من المسلمین ورجل من اليہود فقال المسلم والذی اصطفى محمدا علی العالمین فی قسم یقسم به فقال اليہودی والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین فرفع المسلم یدہ عند ذلك فلطم اليہودی فذهب اليہودی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بالذی کان من امرہ وامر المسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیرونی علی موسیٰ فإن الناس یساقون یوم القیامۃ فاکون اول من یفیق فإذا موسیٰ بادش بجانب العرش فلا ادری اکان فی من سیق فافاق قبلی او کان ممن استثنى اللہ۔ اللہ اکبر۔ مشیت اور ارادے کے باب کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ایک نقطہ اس کے بارے میں باقی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مشیت اور ارادے کا ایک فرق تو یہ ہے کہ مشیت چونکہ چاہنے کے لیے آتی ہے، اذن اجازت کے لیے آتا ہے۔ جو اس طرح کے الفاظ ہیں مشیت اور اذن وغیرہ کے، ان کے اندر جو ہے یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی اجازت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری کائنات پر جو ہے وہ اللہ کی جس طرح قدرت اور حکومت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، یہ چیزیں کائنات کی ہر چیز کے اندر جو ہیں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو تو کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر انبیاء کے معجزات جو ہیں ان کے اندر جو چیزیں بہت سی کائنات کا نظام بدل کر جو ہے وہ واقع ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو کائنات کے عام نظام کے مطابق نہ ہو، اس سے ہٹا ہوا جو سلسلہ ہے۔ اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں، اور وہ بڑے جلیل القدر معجزات ہیں، اللہ نے کسی نبی کو ایسے معجزات نہیں دیے۔ وہ یہ ہے کہ باقاعدہ مردوں کو زندہ کر دینا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں، اکمہ والابرص، ان بیماریوں کا علاج کرنا۔ تو اسی طرح جو ہے جو موجود ہے اور جو آئندہ ملنے والی چیزیں ہیں، اگر پوری طرح آیت پڑھے نا تو بات واضح ہو جائے گی۔ ہاں یہ کیسا پڑھیے ذرا، ساتویں پارے میں جو ہے نا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذ قال اللہ یا عیسیٰ نہیں
ہاں جی بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي آگے جی آگے یہ بھی ہے کہیں جو لفظ ہے ما تدخرون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہاں یہ ہے نا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں. ہاں جی یا تو کہنے کا مقصد یہ اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ہی بات ہے اذنی. تو یہ اذن اور بشیت جو ہے نا، یہ اس طرح کی ایک چیز ہے کہ یہ اصل میں اللہ کا جو تقدیری نظام ہے، جس پر ہم 6 چیزیں ایسی ہیں جو جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان میں سے چھٹی یہی ہے نا، بالقدر خیرہ و شرہ. تو یہ تقدیری جو نظام ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز حائل نہیں ہے. تو اب صورت یہ ہے کہ جہاں تک الجھن پیدا ہوئی ہے نا، وہ جو اس اذن اور بشیت کے بعد کا مرحلہ ہے نا، ارادہ. اصل میں ارادہ ایک چیز جو ہے وہ اذن موجود ہو، اسی طرح جو ہے وہ مشیت موجود ہو، اس کے بعد پھر جو ارادہ ہوتا ہے یہ دراصل فعل سے پہلے ہوتا ہے. یعنی مشیت تو موجود ہے، اب اس مشیت کے بعد اب فعل جو ہے وہ انجام پانا ہے، تو فعل سے پہلے جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ارادے کے بارے میں جو ہے وہ کتاب و سنت کے اندر بہت تفصیلی تشریحات موجود ہے کہ یہ ارادے کی 2 صورتیں ہیں. ایک وہ ارادہ ہے جو کونی ہے، اور ایک وہ ارادہ ہے جو شرعی ہے. اچھا، اس کے بارے میں تو تفصیلات قرآن مجید میں اور سنت میں موجود ہیں. مشیت کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسی قرآنی آیت جو ہے وہ مجھے نہیں ملی. کل میں نے ویسے ایک آیت جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ اس کے بارے میں، لیکن جب میں نے بعد میں غور کیا تو وہ آیت بھی جو ہے وہاں بھی کونی بات ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے پھر بعد میں جو ہے وہ کچھ قاری صاحب کو میں نے کہا کہ اس کے لیے تلاش کیجئے، تو انہوں نے پھر کچھ اہل علم کے جو اقوال تھے وہ تلاش کیے. ان اہل علم میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی شخصیت شیخ ابن باز کے بھی استاد ہیں، جنہیں مفتی اکبر کہتے تھے، شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ. ان کی بات اس طرح جو مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں شیخ عبد المحسن عباد ہمارے استاد ہیں، وہ بھی، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ہیئت کبار علماء کے بہت اہم جو رکن ہیں ڈاکٹر صالح فوزان، وہ بھی، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جو عبد المحسن عباد کے جو بیٹے ہیں، جو محبت میں جو ہے وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. تو ڈاکٹر عبدالرزاق جو ہیں یہ بھی شیخ عبد المحسن عباد کے بیٹے ہیں نا. تو عبدالرزاق عبد المحسن عباد مختلف کتابوں کے اندر انہوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ مشیت جو ہے وہ کونی کے علاوہ جو ہے وہ شرعی معنوں میں نہیں آتی، اس کا یعنی یہ استعمال نہیں ہے. اور جہاں تک ارادہ ہے اس کی 2 قسمیں معروف ہیں، ایک کونی ہے اور ایک شرعی ہے. تو یہ بات جو ہے میں نے آپ کو اس لیے واضح کر دی ہے تاکہ مشیت اور ارادے کی جو گفتگو ہے اس کے اندر کوشش کی ہے میں نے کہ زیادہ سے زیادہ پہلو جو ہیں وہ واضح ہو جائیں. اس لیے کہ اس کے اندر بنیادی وجہ تو اختلاف وہی ہے کہ یونانی فلسفے نے جو عقل کو بالادستی دی ہوئی تھی، عقل کے ذریعہ سے وہ
اللہ پر جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز جو ہے وہ نہ انسان اپنی عقل سے نہ اپنی کسی تدبیر اور طاقت سے اللہ پر کوئی چیز جو ہے وہ لاگو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خاص طور پر میں نے کہا تھا کہ اللہ کی مشیت جو ہے وہ اتنی آزاد ہے کہ اگر اللہ چاہیں، جیسے قرآن کی آیات سے میں نے آپ کو الا ما شاء ربک، الا ما شاء ربک، اور جہاں جہنم سے آزاد کرنے کی بات ہے وہاں تو کہہ دیا ان ربک فعال لما یرید، یعنی جو اللہ ارادہ کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ بہت زیادہ جو ہے وہ فعال ہیں۔ اسی سے میں نے کہا تھا کہ جو سفارش کے سلسلے میں جتنی بھی جہنم سے آزادی ہونی ہے، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جن لوگوں نے آنا ہے، وہ انسان ہو یا جن، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اس لیے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اللہ کی مشیت کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ کی مشیت جیسے بھی ہو۔ حتیٰ کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ ابلیس کو بھی آخر معاف کر دینا ہے تو کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ الا ما شاء ربک جو ہے اس کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے۔ اور ویسے ہی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے اندر ہوں گے، اللہ کی دو حالتیں بیان ہوئی ہیں، ایک اللہ کا غصہ جلال اور ایک اللہ کا رحم و کرم۔ جب اللہ رحم و کرم میں ہوں گے تو جو یہ عزازیل ہے اس کو امید پیدا ہو جائے گی کہ آج مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی مشیت کے بارے میں جو ہے کوئی چیز جو ہے اس کی حد بندی نہیں کر سکتی۔ تو باقی جو اللہ کا ارادہ ہے اس کے بارے میں چونکہ انسان کی آزمائش ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بسایا ہوا ہے اور اس کائنات کو جو ہے وہ انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے، تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ کونی ہے کہ اللہ نے آسمانوں زمینوں کو اور ان کے اندر تمام مخلوق جو ہے وہ انسانوں کی خدمت میں جو ہے وہ لگا دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا ہو کہ وہ انسان کا جو ہے وہ تابع فرمان نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے جو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، حالانکہ جو عزازیل ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو تکوینی معاملات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات جو ہے وہ جنوں کے سپرد بھی کیے ہوئے تھے، اور ان کا جو بڑا تھا وہ عزازیل تھا۔ ویسے تو جنوں کا جو باوا ہے وہ تو جان ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، یعنی جنوں کا جو بڑا ہے، جس طرح ہمارا بڑا آدم ہے نا، جنوں کا بڑا جان ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اسی لیے ابلیس تو اس کی اولاد میں سے ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ آدم کی جگہ پر نہیں ہے، نہیں وہ تو ہے ہی نہیں نا۔ نہیں دیکھیے، اللہ کی مخلوق دو طرح کی ہے، ایک انسان ہے اور ایک جن۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی فرمانبرداری کریں، چاہے تو نافرمانی کریں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ جنات اگر اللہ کی فرمانبرداری کریں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور اگر وہ نافرمانی کریں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ باقی جنت میں اس کی بعض تفصیلات ہیں کہ جس طرح دنیا میں جو ہے وہ انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتا، جنت کے اندر جنات انسانوں کو نہیں دیکھیں گے۔ ویسے یہ چیزیں آتی ہیں لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگرچہ میں نے آپ کو اتنا بتا دیا تھا کہ جنوں کی شریعت جو ہے وہ 100% انسانوں کی سی نہیں ہے۔ جن جنت میں انسانوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی ایک بات ہے تفصیلات میں، ابھی مجھے پتہ نہیں، یہ حدیث جو ہیں وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ معروف ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ ایک علمی خاندان میں ہونے کی وجہ سے میرے علم کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں سے سنی سنی باتیں ہیں، لیکن اب وقت جو ہے وہ میرا وہ اس طرح کیا ہے کہ اب میں کسی کی بات جو ہے وہ بطور حوالہ پیش کر دوں تو اس کی خود تحقیق بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جو چیز بھی میں نے سنی ہے وہ جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ عام معلومات کے طور پر پیش کر دیتے تھے۔ تو اس بنا پر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ابلیس کو جو راندا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو کونی معاملات میں اللہ نے جو ابلیس کو بھی دخیل کیا ہوا تھا، تو اس نے یہ
انسان کے لیے مسخر ہونے سے انکار کر دیا. یہ سجدے کا انکار حقیقت میں انسان کے لیے مسخر ہونے سے انکار ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات بھی جو ہے وہ انسانوں کے مسخر ہیں. آسمان زمین کے علاوہ حالانکہ یہ مخلوق جو ہے یہ صاحب ارادہ ہے، اگر صاحب ارادہ تو جو ہے وہ فرشتے بھی ہیں، لیکن جنوں کا اور فرشتوں کا فرق یہ ہے کہ فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے. ان کو تو جو حکم ملتا ہے وہ اللہ کے اختیارات اور اللہ کی طاقت سے ہی وہ کام کرتے ہیں. تو لیکن ان کے اندر ارادہ ہے، اسی لیے جنوں کے بارے میں جو ہے وہ لفظ عمل کا بھی استعمال ہوا ہے. تو عمل وہی چیز ہوتی ہے جو نیت اور ارادے سے ہو. تو فعل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے نیت ارادہ ضروری نہیں ہے. موت ہے، بیماری ہے، اس کے لفظ فعل استعمال ہوتا ہے، لیکن جو عمل کا لفظ ہے وہ صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر نیت ہو اور ارادہ ہو. تو یہ باتیں دور نہ کری جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خود جنات ہیں وہ بھی جو ہے وہ انسان کے لیے مسخر ہیں. یعنی جنات کی جو اپنی زندگی ہے وہ اس طرح آزاد نہیں ہے جیسا انسان. تو جو ہے وہ اس کے لیے تو پوری کائنات پیدا کی گئی ہے نا. اس کائنات میں جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں. تو اسی لیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو انسانوں کی جو آزمائش ہے نا، اس کے لیے تو اللہ نے کائنات پیدا کی ہے. اس کائنات کا ایک حصہ جنات بھی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگرچہ جنات کے لیے شریعت تو ہے، اس لیے کہ ابتلا تو ان کے لیے بھی ہے، امتحان تو ان کا بھی ہے. تو جب امتحان ان کا بھی ہے تو اس لیے اللہ نے امتحان کے بغیر کسی کو جو ہے وہ جہنم میں نہیں بھیجنا، نہ جنت میں بھیجنا ہے. تو اس بنا پر جو ہے وہ، لیکن جنوں کو جو ہے وہ اللہ نے آدم کو تو بغیر عمل کے جنت میں بھیج دیا تھا نا، جنوں کو بغیر عمل کے جنت میں نہیں بھیجا. اس بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن اس مخلوق میں شامل ہیں جو خود انسان کی معاون ہے، یعنی انسان کے لیے تسخیر ہے. تو اس کی باقی تفصیلات جو ہے وہ ہماری شریعت میں اس لیے موجود نہیں ہے کہ ہم خود اپنے ارادے سے جنوں سے کام نہیں لے سکتے، ہمیں منع کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ حق دیا تھا کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک موقع پر جب کہ ایک جن کو آپ نے پکڑ لیا تھا جو شیطانی کام آپ سے کر رہا تھا کہ آپ کی نماز خراب کر رہا تھا، تو آپ نے پہلے تو یہ سوچا کہ اس کو میں ستون سے باندھ دیتا ہوں، لیکن پھر بعد میں آپ نے جو ہے وہ اس کو یہ ارادہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے اس لیے اس کو نہیں باندھا. پہلے میرا خیال یہ تھا کہ اب اس کو میں باندھ دیتا ہوں، جب قابو آ جائے تو پھر جن اپنی حالت نہیں بدل سکتا، تو صبح بچے جو ہے وہ اس سے کھیلیں. لیکن بعد میں اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. تو مقصد یہ ہے کہ جنوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شریعت بتانے کی بات تو کی ہے، لیکن حکمران جو ہیں وہ سلیمان تھے، باقی ان کا حکمران کوئی نہیں ہے. حکمران جو ہے ان کے اپنے ہی ہیں، باقی شریعت جو ہے وہ اس کے رہنما جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو جو ہے جنوں کا حکمران بھی بنایا تھا اور وہ ان سے اسی طرح کام لیتے تھے، لیکن ہمیں منع ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ایسے اعمال کریں جو جنات کو قابو کرنے کے ہیں تو یہ جادو ہے، اور جادو جو ہے وہ کفر ہے. تو اس لیے اللہ نے جادو جو ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں کیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا علم دیا تھا کہ وہ اس علم سے جو ہے وہ جنوں کی زبان کیا وہ پرندے چرندوں کی زبان سمجھتے تھے. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ چونٹی کا واقعہ جو ہے کہ اس کی انہوں نے بات سن لی تو جو کہہ رہی تھی کہ فوراً بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان آ رہے ہیں، کہیں ان کی سواریاں جو ہیں وہ پاؤں کے نیچے ہی نہ تمہیں کچل دیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال جو ہے وہ رکھا تھا، لیکن اب یہودیوں نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا کہ وہ تو ایک بہت بڑے جادوگر تھے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن میں نے کچھ اشارے آپ کو بتا دیے ہیں. باقی جنوں کی شریعت جو ہے وہ ہو بہو یہ نہیں ہے
لیکن نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی الثقلین ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جنات کے بارے میں جو جمہور کی رائے ہے وہ میں نے بتا دی تھی. جو بعض چیزیں منسوب ہوتی ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف، میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ائمہ کے جو اقوال ہے جب تک ان کی کوئی سند نہ ہو میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ائمہ کے اوپر خام خواہ جو ہے ہم کوئی ایسی بات کریں جو ان کے مرتبے اور مقام کے جو ہے وہ مطابق نہیں ہے. تو اس لیے ان کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا قول جو ہے ثابت کیا جائے کہ ان کا ہے کہ نہیں. تو میں نے آج کس قول کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی بھی قول ہو، نہیں وہ تو ایک الگ بات جہاں سے یہ بات شروع کیا، بات جو شروع کی تھی وہ میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ وہ امام حنیفہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے. اچھا ان کا قول ہے کہ جنات جنت میں نہیں، جہنم میں جائیں گے اچھا لیکن جنت میں نہیں جائیں گے. اچھا اچھا ایک یہ قول ہے. کسی اور کا قول یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صرف انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے نبی نہیں ہیں. وہی کام وہ جنوں کے جو نبی ہیں وہ جنوں میں سے آتے ہیں. لیکن یہ بات اس لیے خلط مت ہو گئی. میں نے آپ کو جو رائے بتائی ہے جو جمہور کی ہے اور جس میں میری بھی اب تک کی تحقیق یہی ہے کہ جنات کے حکمران تو جنوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہے آپ نبی الثقلین ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جنوں پر بھی حکمران ہیں، بلکہ آپ نے ایک موقع پر جو جن کو پکڑ کر اس کو کنٹرول کر لیا تھا، آپ نے وہ بھی پسند نہیں کیا کہ یہ میرے بھائی کی بات جو ہے وہ اسی کے ساتھ رہے، میں نہیں چاہتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنوں کے آپ حکمران نہیں ہیں، جبکہ انسانوں کے آپ حکمران بھی ہیں. اور اسی وجہ سے جو حکمران ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں سے. اور جنوں کے حکمران جو ہیں وہ اپنے ہیں. اس لیے بہت سارے واقعات میں یہ پتہ چلتا ہے یہ جن جو ہے یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی ہے، لیکن ہماری شریعت سے کچھ فرق ہے. اس لیے کہ جب ان کی حالت ہم سے فرق ہے تو شریعت میں بھی فرق ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ مثال لے لیں. مثال آپ یوں لے لیں کہ ہم مسافر ہوں جی تو ہمارے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جی بالکل جنات کے لیے نہیں ہے مسئلہ. اس لیے کہ جنات کا سفر اس طرح کا ہوتا ہی نہیں. نہیں جو چیز میں نے آپ کو دیکھیے نا، جنات کے لیے فاصلہ کوئی چیز نہیں ہے. جب انہوں نے فاصلہ کوئی چیز نہیں ہے تو سفر تو ہوتا ہی فاصلے سے ہے. پھر تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ ان کے علماء بھی الگ ہیں. نہیں یہ بھی ماننا پڑے گا. نہیں وہ ٹھیک ہے کہ ان کے علماء الگ بھی ہیں، جنوں میں سے جو پرہیزگار ہے جو نیک ہیں ان میں سے علماء بھی ہیں. تو بلکہ یہ آپ کو بتاؤں کہ جو ابلیس کے تابع ہے نا ان میں بھی علماء ہیں، جو گمراہ کرنے والے ہیں ان میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں. بلکہ علماء کے ساتھ جو لگتے ہیں نا ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ عالم جن لگتے ہیں. یعنی ہر ایک کے ساتھ جو ہمزاد ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے. جا بس یہ آپ کو میں نے مختصر سی بات وہ بتا دی ہے اجمالی، اس لیے کہ اس کی تفصیلات کا ہمیں اسی علم نہیں ہے، جو ہماری ضرورت نہیں تھی وہ اللہ نے ہمیں بتایا بھی نہیں. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. بس تو میں نے کچھ اشارے آپ کو بتا دیے ہیں، اختلافات بھی بتا دیے ہیں. لیکن آج کی جو میری وضاحت ہے وہ اتنی کافی ہے کہ مشیت ہو، اذن ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ صرف کونی ہوتی ہیں. جہاں تک ارادے کی بات ہے اس کے متعلق دو قسمیں ہیں، کونی اور شرعی. تو اسی لیے یہ میں نے چند ایک علماء کا جو حوالہ دیا ہے ان کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مشیت جو ہے وہ صرف کونی ہوتی ہے اور ارادہ جو ہے وہ کونی بھی ہوتا ہے اور شرعی بھی ہوتا ہے. تو میں نے یہ اگرچہ تحقیق کے دوران اپنے استاد جو ہیں مولانا عبدالحق ہاشمی اور ان کی عبارت کا ترجمہ جو ہے وہ حافظ عبدالستار حماد نے جو ہے وہ ہو بہو کر دیا تھا اپنی شرح میں. تو اس لیے میں نے یہ آپ کو وضاحت کر دی ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ وہی ہے جو اس وقت میں نے علماء کے حوالے سے آپ سے بات کہی ہے. چلیے جی اب آگے حدیث جو ہے وہ اس کے اندر یہ خاص طور پر مشیت کا جو مسئلہ ہے نا
کہ اس کے بارے میں کہ عبداللہ بن ابی قتادہ جو ہے وہ ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں. ابو قتادہ جو ہیں یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہ یہ اس موقع پر موجود تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جو ہے واپس لوٹ رہے تھے. تو آپ نے ذرا لیٹ سوئے اور صبح کی نماز جو ہے وہ یعنی سوئے رہے تو صبح کی نماز جو ہے وہ بروقت ادا نہ کی جا سکی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بلال کو مقرر کیا تھا. ان کی اپنی خود جو تھی وہ یہ بات تھی کہ میں نگرانی کروں گا. اتفاق سے وہ بھی سو گئے. تو اس طرح سے جو ہے وہ نماز خراب ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے جو کوئی شریعت کا ہر پہلو ہمیں بتانا تھا, اس اعتبار سے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو جو ہے وہ قابو کر لیتے ہیں, اور جب تک جو ہے وہ ویسے تو اللہ ہماری روحیں ویسے اللہ کے کنٹرول میں ہیں وہ تقدیر کے اعتبار سے, لیکن یہ قابو کرنے کی وہ بات ہے جب کہ انسان جو ہے وہ کوئی کارگزاری نہیں دکھاتا. تو اس سے مراد دو صورتیں ہیں, یا تو موت اور یا یہ ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری روحوں کو جب چاہتے ہیں قابو کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں انہیں لٹا دیتے ہیں. تو اب اس سے مراد اصل میں وہ موت بھی ہے اور اس سے مراد نیند بھی ہے. چلیے اب جب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ کی چاہت کے, تو یہاں اللہ کی مشیت کا ذکر آ گیا نا, یہ ہے محل شاہد کہ اللہ کی مشیت کا ذکر آ گیا ہے کہ ہماری روحیں جو ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. فقط اب اس کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے پھر جب اٹھے تو انہوں نے اپنی حاجات پوری کی. عام طور پر رات کی نیند کے بعد جو ہے وہ صبح جو ہے وہ صحت مند لوگوں کو عام طور پر جو ہے وہ صبح حاجت پوری ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی جو دن ہے وہ اپنی محنتوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اپنی اپنی حاجتیں جب پوری کرنی انہوں نے شروع کر دی, تو حاجتیں پوری کرنے کے بعد پھر انہوں نے وضو کیا. حاجتیں پوری کرتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے جو ہے یہ صورتحال بنی کہ سورج طلوع ہو گیا. ویسے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے ان کے حاجتیں پوری کرتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے. لیکن بعض حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ سورج کی کرنوں نے جو ہے وہ انہیں جگایا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بخاری کی روایت جو ہے نا وہ راجح ہے. اس لیے جو بخاری کی روایت ہوتی ہے تمام روایتوں سے زیادہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے, بنیاد وہی ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی بات درست ہے کہ اصل میں آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ تو سورج نکلنے کے بعد پڑھی ہے, وہ تو واضح ہے. لیکن جو سورج نکلنے سے پہلے جاگ پڑے تھے اور انہوں نے اپنی حاجتیں بھی پوری کیں اور جو ہے وضو بھی کیا, اب حاجتیں پوری کرتے ہوئے وضو کرتے ہوئے جو ہے اتنی تاخیر ہوئی ہے. اس سے ایک اور نقطہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ جماعت کی بڑی اہمیت ہے. اس کے لیے اگر آپ کو جماعت کے لیے دوسروں کا انتظار کرنا پڑے تو وقت کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی آگے پیچھے کرنا جو ہے اس کی گنجائش ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہوتی ہے تو یہ امکان ہوتا ہے, مثال طور پر ظہر کی نماز کے وقت بارش شروع ہو گئی اور یہ امکان ہے کہ یہ بارش کوئی پتہ نہیں رکتی یا کہ نہیں رکتی, اور عصر کی نماز کے لیے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو آپ نے کہا عصر کی نماز بھی ساتھ پڑھ لو.
اصل مقصد جماعت ہے. بہت زبردست نقطہ. تو اسی طرح یہ واقعات جو ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ زیادہ مغرب اور عشاء کا ہوا ہے, اور ہمارے ہاں بھی زیادہ دن کے اندر پھر بھی کچھ خیال ہوتا ہے کہ دوبارہ کس طرح پہنچنے کی کوشش کریں گے, لیکن رات کا وقت جو ہوتا ہے جب کہ روشنیاں نہ ہوں تو صورتحال مشکل ہوتی ہے. اس لیے آپ نے وہ جو عبداللہ بن عباس کی روایت ہے نا کہ آپ نے زور اور عصر کو اکٹھا کیا, وہ یہی ہے کہ عصر کو زور کے ساتھ پڑھا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ عشاء اور مغرب کو اکٹھا کیا کہ عشاء کو بھی مغرب کے ساتھ پڑھا ہے. اس سے شاہ ولی اللہ نے یہ بات نکالی ہے کہ اوقات صرف ویسے 3 ہیں. اچھا. جی, اصل اوقات 3 ہیں. اگرچہ شیعہ نے تو اسے مستقل معمول بنا لیا ہے نا, لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ ضرورت کی خاطر ہو سکتا ہے. تو اس کے متعلق جو روایت ہے عبداللہ بن عباس کی, اس کے اندر لفظ ہے بدون سفر ولا مطر. تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ جو بارش کی وجہ سے بھی نماز جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکتی ہے, اگرچہ حنفی فقہ اس کو نہیں مانتی. تو لیکن حدیث کے مطابق تو یہی ہے. تو اب کہنے کا وہ دوسری حدیث بھی ہے نا شیخ صاحب, جس میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اگر لوگ جلدی اکٹھے ہو گئے تو جلدی جماعت کروا دیتے تھے, اگر لوگوں کے اکٹھے ہونے میں تخیر ہوتی تو آپ جماعت کا حل سے کرواتے. وہ اصل میں عشاء کی نماز کے بارے میں ہے. تو اس سے بھی یہی نقطہ نکلتا ہے کہ تاکہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں. جہاں اسی طرح جو گرمیوں کے اندر نماز کو ٹھنڈے کرنے کی بات ہے, اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ گرمیوں کے اندر آپ نماز کو جو ہے وہ تھوڑی سی, جب سورج سر پر ہوتا ہے اس وقت انتہائی جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے, تھوڑا سا بھی اگر 1 گھنٹہ بھی ٹھہر جائے نا تو وہ سورج جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ٹھنڈا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈے وقت میں نسبتاً وہ گرمی کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے. تو اسی لیے جو ہے وہ میں نے یہ بتایا کہ جماعت کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی نا کہ جماعت کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر اللہ کے رسول کہہ دیتے آ کہ اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھی جاؤ, جو فارغ ہو کر جو ہے پہلے نماز پڑھتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو جماعت کی اہمیت نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی اتنی تاخیر نہ کرتے کہ سورج بھی نکل آئے. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے, اب ہے اہل علم کی رائے, صحابہ میں اختلاف ہے کہ اگر ایک شخص کو نہانے کی حاجت ہو اور موسم کی سختی ہو تو وہ کیا کرے. نہانے کی حاجت ہو تو کیا وہ نماز جو ہے وہ تیمم کر کے پڑھے, یا یہ ہے کہ وہ نماز کو تاخیر کر دے خاص سورج نکل آئے. حضرت عمر کی رائے تو یہ ہے کہ نماز کی تاخیر کرے, پاکیزہ ہو کر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ نماز پڑھے اگرچہ سورج بھی نکل آئے. لیکن دیگر صحابہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں, وہ یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے, اس لیے کہ موسم کی سختی ہے, سختی کی وجہ سے تیمم کی اجازت ہے. تو یہ صحابہ کا اختلاف جو ہے وہ موجود ہے. تو میں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو, خواہ تیمم سے پڑھو. یعنی ان صحابہ کی رائے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جماعت بہت اہم ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے پاکی کو اہمیت دی ہے, حالانکہ پاکی جو ہے وہ اصل مقصود نہیں ہے. اس کا تو متبادل ہے جا تو اسی لیے خاص طور پر میرے والد صاحب کو بھی جب وامی لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا تو ہمارے والد صاحب جو ہے بہت نرمی کر دیا کرتے تھے, اور یہی بات جو ہے پھر میں نے ان سے سیکھی. میری بھی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ وامی ہوتے ہیں یہ وام ایک بیماری ہے, اور اس کا میں نے بہت مطالعہ کیا ہے اس بیماری کا. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جو وامی لوگ ہیں ان کے لیے بہت سی رعایتیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. تو میں تو صاف سی بات ہے کہ انہیں یہی رعایت دیتا ہوں کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو, لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو, اس کے بعد پھر بعد میں نہا لینا. جیسے کہ آپ دیکھیے نا, یہ رعایت بھی دی گئی ہے کہ ایک آدمی ناپاک ہے, اب یہ ہے کہ صبح ہو گئی ہے, اب وہ آدمی جو ہے صبح صادق سے تو ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے,
اب وہ شخص جو ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یا صبح صادق ہو جائے پرواہ نہ کرے، غسل بعد میں کرے، کھانا پہلے کھا لے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو اس لیے میرا رجحان جو ہے وہ الدین و یسر کے تحت جو ہے وہ ادھر ہے، اور خاص طور پر جو وامی لوگ کو طے چکے یہ بیماری ہے، اس اعتبار سے جو ہے میں عام طور پر جو وام کی بیماری کا شکار ہے ان کو مسئلہ یہی بتایا کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس میں نرمی اختیار کریں، اور یہ حدیث بھی میرے سامنے ہے اور میں نے سنی ویسے والد صاحب سے ہی ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ دین کو جو سخت اپنے لیے کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا رجحان جو ہے وہ ادھر ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ جب میں مسائل میں فتوے میں نرمی کرتا ہوں تو بعض لوگوں کو یہ پسند نہیں آتی، اس لیے میرے بارے میں بعض لوگوں کا تبصرہ یہ ہے کہ مدنی صاحب جو ہیں یہ اصل میں دینی معاملات میں بہت ڈھیلے ہیں، حالانکہ میرے سامنے جو ہے وہ وجہ ہے جو بعض صحابہ کے سامنے ہوتی تھی، اور اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات جو ہے وہ میرے سامنے ہے، اور یہ خاص طور پر یہ حدیث بھی جو ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے نماز پڑھ لو، بلکہ آپ نے جماعت کو اہمیت دی ہے تاکہ سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی ہے۔ اور اس کے لیے جواز کیا ہے؟ اس کے لیے اصل میں جواز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جس وقت وہ جاگتا ہے یا اسے یاد آتی ہے اس کے لیے وہ نماز کا وقت ہے۔ اصل میں یہ بنیاد ہے اس حدیث کی کہ جب سو گئے تو اب تقدیر کا مسئلہ یہاں غالب ہے، تو اس لیے تدبیری مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں نرمی کی جائے۔ تو اس لیے نرمی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم کو اہمیت دی ہے، جماعت کو اہمیت دی ہے، لیکن مسئلے کے اندر نرمی کر دی ہے۔ تو اس کی وہ حدیث دلیل ہے کہ جو آدمی سو جائے یا بھول جائے اس کا وقت وہ ہے جب جاگی یا اسے یاد آئے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ایک بنیاد ہمیں جو ملتی ہے نا، اس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے یہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ چلیے کہ سورج جو ہے وہ صرف نکلا نہیں ہے بلکہ سورج روشن بھی ہو گیا ہے۔ وَبْيَضَّتْ، شروع میں جب سورج نکلتا ہے تو تھوڑی سی اس کے اندر پلاٹ ہوتی ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ سورج جب روشن ہو گیا پھر نماز پڑھی ہے ساروں کے ساتھ، فقامہ فصلی، آپ کھڑے ہوئے پھر آپ نے نماز جو ہے وہ پڑھی ہے، پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے۔ چلیے جی اگلی حدیث کا مفہوم جو ہے، اب میں اس لیے سند کی جو ضروری بات ہے وہ کر دیتا ہوں تاکہ امام بخاری کی کتاب جو ہے جس طرح جو ہے وہ شاہکار ہے اجتہادی رویوں کا، میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ مجموعہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اصل میں امام بخاری جو ہے یہ ترجمان ہیں وہی جو مکتب اہل حدیث ہے جس کے جو ہے وہ بڑے شمار ہوتے ہیں سعید بن مسیب، ان کے طریقوں کی ترجمانی ہے۔ تو امام بخاری کے سامنے اصل میں وہ منہاج ہے جو سعید بن مسیب کا جو مسلک اہل حدیث، امام بخاری بھی اور امام شافعی بھی یہ دونوں اسی کے ترجمان ہیں۔ امام شافعی نے کتاب لکھی ہے اصول فقہ، اور امام بخاری نے وہ اجتہاد کے تمام طریقے جو ہے وہ عملی طور پر حدیثوں کے ذریعے سے جو ہے وہ واضح کی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ امام بخاری نے ایک مجموعہ تیار کیا ہے، یہ بات نہیں، بلکہ یہ امام بخاری کی شرط ہے، اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ اصل شرط یہ ہے کہ حدیث کا معیار یہ ہونا چاہیے، لیکن امام بخاری اپنے اجتہادی طریقوں کو واضح کرنے کے لیے جو بنیاد بناتے ہیں وہ تو اس حدیث کو بناتے ہیں جو بہت معیاری ہوتی ہے، اور باقی تائید کے لیے جو ہے وہ اپنی شرط سے جو نیچے کی حدیثیں ہیں وہ بھی لاتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کا اصل مقصد یہ نہیں ہے حدیثوں کو جمع کرنا۔ تو اس لیے امام بخاری جو بنیاد بناتے ہیں وہ معیاری ترین حدیث کو بناتے ہیں، اس کے بعد باقی جو ہے اس کی تائید اور تشریح کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ نکتے جو ہے یہ آپ کو میں بیان کرتا رہتا ہوں، اس لیے میں عموماً جو ہے وہ فن حدیث
کہ یہ جو مسئلہ ہے تحمل و ادا، وہ بڑا اہم سمجھتا ہوں امام بخاری کا۔ اب چلیے یہاں دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری جس دور میں کتاب لکھ رہے ہیں وہ محدثین کا بڑا عروج کا دور تھا، اس لیے امام بخاری نام مختصر لکھ دیتے ہیں اور پہلے جو ہے وہ کتاب میں گزر چکے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں تو اب بخاری حفظ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ بھی یہ نام پہلے آیا کہ نہیں آیا، تو اس لیے یہ آپ کو بتاؤں کہ ویسے مولانا وحید الزمان نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے پائے کی کوئی شرح موجود نہیں ہے اردو میں، اگرچہ باقی جو ہے مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، غلطیاں بھی کھا سکتے ہیں، ویسے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ نواب صدیق حسن چونکہ خود سلفی تھے اسماء و رجال وغیرہ کے معاملات میں، اور امام شوکانی بھی سلفی تھے، تو اس لیے امام شوکانی کے جو شاگرد ہیں حسین بن محسن انصاری، یہ نواب صدیق حسن کے استاد ہیں، حسین بن محسن انصاری، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سلفیت جو ہے وہ امام شوکانی کی طرف سے آئی ہے جو ہے وہ، اور موری وحید الزمان چونکہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے اس لیے وہ بھی سلفی تھے، لیکن جو کوئی تھوڑا بہت بگاڑ ہے وہ تصوف کا ہے۔ جس طرح نواب صدیق حسن بھی نقشبندی تھے، اسی طرح وحید الزمان بھی نقشبندی ہے، بلکہ ان کا رجحان جو ہے وہ ایک اور طرف بھی ہے، خاص طور پر ان کا رجحان جو ہے وہ شیعہ کی طرف بھی ہے، لیکن یہ وہ رجحان نہیں جس کو رفض کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تشیع، اور تشیع کا معنی کہ اہل بیت سے محبت کی بنا پر یا ان کی اہمیت کی بنا پر، یہ تشیع جو ہے یہ تو محدثین میں بھی پایا جاتا ہے اور لوگوں میں بھی، جیسے کہ امام نسائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تشیع تھا۔ تو امام شافعی کے بارے میں چلیے زیادہ مشہور تو امام نسائی کے بارے میں ہے، اور یہی بات جو ہے وہ امام بخاری میں بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن محبت کی حد تک۔ ایک ہے رافضہ، رافضہ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ صحابہ کے اندر جو ہے وہ صحابہ کے اوپر تنقید کی ہے، اور صحابہ کے اندر بہت تھوڑے لوگوں کو باقی رکھا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی تھے نا، ان کو باقی رکھا ہے کہ وہ اصل میں صحابہ ہیں، باقی سب منافق ہیں۔ انا للہ و انا راجعون۔ تو یہاں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حدثنا اسماعیل و حدثنی اخی، اخی سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ عبد الحمید ہیں، اسماعیل کے بھائی جو ہیں وہ ان کا نام عبد الحمید ہے، اور یہ عبد الحمید جو ہیں وہ سلیمان سے روایت کرتے ہیں، اور پھر سلیمان جو ہے یہ محمد بن عتیق سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ابن شہاب سے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ دو سندیں ہیں، ایک سند تو جو ہے وہ یحییٰ بن قزا اور ابراہیم امام بخاری کے درمیان اور ابن شہاب زہری کے درمیان صرف دو راوی ہیں، اور جو اگلی سند ہے اس میں آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے روایت کی ہے اسماعیل سے، اسماعیل نے اپنے بھائی عبد الحمید سے 2، سلیمان 3، اور محمد بن ابی عتیق یہ 4، یعنی زہری اور امام بخاری کے درمیان اس سند میں 4 ہیں، 4 ہیں جی، ابن شہاب زہری 5واں ہے نا، ابو سلمہ 1، اسماعیل 2، نہیں ابو سلمہ تو آگے ہے نا، وہ زہری کے بعد ہے، اچھا وہ نہیں زہری تک جو ہے وہ پہلی سند جو ہے اس کے اندر 2 ہیں زہری اور امام بخاری کے درمیان، اور جو دوسری سند ہے اس کے اندر زہری اور امام بخاری کے درمیان 4 ہیں جی، تو وہ پہلی عالی ہوئی نا اور یہ سافل ہوئی۔ چلیے اس کے بعد پھر اگلی جو سند ہے وہ ایک ہی ہے، دیکھو نا ابو سلمہ، ہاں لیکن اتنا فرق ہے کہ اس میں ابو سلمہ کے ساتھ عارج بھی ہیں جی، اور اس کے اندر جو ہے وہ نہیں اس میں جو ہے وہ عارض کی بجائے ابو سلمہ کے ساتھ جو ہے وہ سعید بن مسیب ہے، اس میں بھی 2 ہیں، اس میں بھی 2۔ ہاں جی، لیکن الگ الگ ہوئی نا، سند کا فرق ہے نا، وہاں ابو سلمہ کے ساتھ عارض ہیں اور یہاں جو ہے وہ ابو سلمہ کے ساتھ جو سعید بن مسیب ہے۔ چلیے جی اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پہلی سند میں جو ابو سلمہ اور عارض جو ہیں بس، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں، وہاں ابو سلمہ ہے ان کے ساتھ سعید بن مسیب ہیں۔ اب جو ہے وہ یہ چاروں ابو ہریرہ سے بات کرتے ہیں، ہاں اب چاروں جو ہے وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔
اچھا جی، ابو ہریرہ نے کیا بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ جی تین ہو گئے نا، ابو سلمہ تو دونوں میں ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ابو ہریرہ سے بیان کرنے والے چار ہاں یا تین یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جی ہاں، صرف ابو سلمہ کے ساتھ ایک جگہ پر عارض کا اور سعید بن مسیب کا فرق ہے نا. ابو سلمہ دونوں جگہ پر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے وہ ماشاء اللہ. چلیے جی، اب گالی گلوچ کی جو ہے وہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اور یہود میں سے ایک آدمی نے. اس گالی گلوچ کی تفصیل اصل میں جو ہے وہ احادیث میں جو ہے وہ مختلف وارد ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں الگ الگ چیزیں بتانے کی بجائے خلاصہ بتا دیتا ہوں. جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ گالی گلوچ جو ہے وہ اصل میں ایسے ہوئی تھی کہ بازار میں ایک یہودی جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ اونچی کہہ رہا تھا لوگوں کو سنانے کے لیے. وہ کہہ رہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو جو ہے وہ تمام جہانوں پر جو ہے وہ ترجیح دی ہے. وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا. وہاں جو ایک مسلمان تھا نا جو مارکیٹ میں موجود تھا، اس سے یہ برداشت نہیں ہوا، تو اس نے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ یہ نعرہ لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر جو ہے وہ ترجیح دی ہے. اچھا، معاملہ اگر یہاں تک رہتا تو کوئی بات نہیں تھی، ایک دعویٰ تھا. ہوا یہ کہ اس مسلمان نے جو ہے وہ یہودی کو تھپڑ مار دیا. چونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ تھی، غلبہ مسلمانوں کا تھا، یہودی تو تابع تھے. تو اس لیے اس مسلمان، اب اس مسلمان کے بارے میں بڑی اختلافی آراء ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ابو بکر تھے، کوئی کہتے ہیں کہ انصاری تھا، اس لیے کہ حدیثیں سارے اس طرح کی موجود ہیں. اور حدیثیں ویسے اور بھی ہیں لیکن جو صحیح نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ کوئی بات پکی نہیں کی جا سکتی. اتنی بات پکی ہے کہ وہ ایک مسلمان تھا. تو اسی لیے امام بخاری نے روایت یہ دی ہے. کسی کا نام جو ہے وہ امام بخاری نہیں لائے. تو امام بخاری جو ہے وہ سب سے اعلیٰ معیاری بات کرتے ہیں نا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان صحابی اور ایک یہودی، ان کا آپس میں گالی گلوچ ہوا ہے. استبا جو ہے یہ مشارکت کے لیے ہوتا ہے، باب افتعال ہے نا، تو یہ بھی مشارکت کے لیے ہوتا ہے. تو اب مسلمان نے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جب یہ بات کہہ دی والذی اصطفیٰ محمد علی العالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر جو ہے وہ ترجیح ہوئی ہے، لیکن ساتھ اس نے قسمیں کھا کر جو ہے وہ زوردار قسمیں کھا کر، دیکھیے یہودی کے ساتھ جو ہے وہ قسموں کا ذکر نہیں ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ قسم کا ذکر ہے. فی قسمی یقسم بہ، ایسی قسموں کے ساتھ اس نے جو ہے یہ بات کہی جس کے ساتھ وہ قسمیں کھا رہا تھا. یعنی اس نے زیادہ زوردار انداز میں بات کہی ہے. اب یہودی نے جو ہے جو بات کہی اس نے قسموں کے بغیر کہی. بس اگرچہ واو قسمیہ موجود ہے لیکن مسلمان کی قسمیں زیادہ زوردار تھیں، اس لیے وہاں صراحت سے ذکر کر دیا ہے. یہودی کے ساتھ جو ہے وہ صرف واو پر اکتفا کیا ہے. اچھا جی، اب مسلمان نے کیا کام کیا کہ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اس موقع پر اور یہودی کو تھپڑ مار دیا. اب یہودی کو پتا تھا کہ یہ میں نے اگر یہ کام کیا تو یہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے، تو میری تو بہت بری عادت بنا دی جائے گی. تو اس نے یہی سوچا کہ میں محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلا گیا. تو پورے واقعے کی خبر دی. فاخبرہ بالذی کان من امرہ وامر المسلم، یعنی وہ جو اپنی بات بھی بتائی اور مسلمان کی بات بھی بتائی، ساری جب بتا دی. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان نے اس پر زیادتی کر دی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ زیادتی نہ کرتا تو پھر آپ جو ہے وہ اس وقت یہ رویہ اختیار نہ کرتے. آپ نے جو ہے وہ اس وقت رویہ یہ اختیار کیا ہے کہ مسلمان کی زیادتی کو دیکھ کر کم از کم مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ اس طرح کی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو رویہ اختیار کیا وہ کیا ہے، آپ ایسے رویے اختیار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے ایک موقع پر
موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یونس علیہ السلام تو رسول بھی نہیں ہیں، نبی ہیں، اور آپ نے ایک موقع پر جو ہے وہ ایسی جو صورتحال دیکھ کر جو ہے وہ کیا انداز اختیار کیا ہے، آپ نے کہا لا اقول انا خیر من یونس ابن متہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. موسیٰ تو موسیٰ ہے، یونس سے نہیں، وہاں تو آپ نے موسیٰ کی بات نہیں کی، لیکن یہ ایک الگ موقع ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نبیوں کا تفاضل تسلیم شدہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تسلیم شدہ ہے، لیکن نام لے کر مقابلہ کرنا جو ہے یہ رویہ غلط ہے. اسی لیے ہم اماموں کی جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں امام فلاں سے بڑا ہے. جیسے اب حنفیوں نے امام ابو حنیفہ کو سوائے امام اعظم کیا کر اماموں پر ترجیح دی ہے نا، ہم یہ کام نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اصل میں وفوق کل ذی علم، کسی امام کو کسی معاملے میں فوقیت حاصل ہے، کسی کو کسی اور معاملے میں فوقیت حاصل ہے، ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. لیکن اس تقلید جامد نے جو ہے وہ کیا بنایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو جو ہے امام اعظم بنا دیا، حالانکہ امام اعظم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام اعظم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے پھر حدیثیں بھی جو ہے وہ بنائی ہیں بعد میں، تو اس لیے یہ تقلید جو ہے یہ تقلید جامد خاص طور پر تقلید شخصی جو ہے یہ بہت خرابی کا باعث ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے منع کر دیا، کہا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ سے بہتر نہ کہو. مطلب کیا ہے کہ نام لے کر جو ہے نا تقابل کرنا یہ منع ہے. لیکن انا سید ولد آدم، یہاں تقابل نام لے کر نہیں ہے، تمام آدم کی اولاد میں بہتر ہوں، وہ جائز ہے. لیکن یہ کیا دینا بلا فخر، اور اس میں فخر ہے. ہاں جی، جب تقابل بندہ کرتا ہے پھر اس میں فخر آتا ہے. اسی لیے اس لفظ سے بڑی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لفظ فخر سے. تو لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے، اس کو شرف اور اعزاز کہتے ہیں، وہ استعمال ہو سکتا ہے، فخر کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس لیے جب شیخ البانی کا ذکر آتا ہے یا شیخ ابن باز کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بعض ایسی نعمتیں دی ہیں، ان کی محبت بھی مجھے، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا، میں تو بیمار رہتا تھا، ویسے ہی صاف سی بات ہے، مدینہ منورہ میں جتنا سا رہا ہوں بیمار رہا ہوں، تو اس کے باوجود جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی محبت دے دی، بہت بڑی شخصیتیں ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں میرے لیے شرف ہے، یہ لفظ فخر نہیں استعمال کرتا. فخر کا لفظ جو ہے یہ معیوب لفظ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اپنے بارے میں بلا فخر کا لفظ استعمال کر کے ہمیں یہ بتایا ہے. چلیے جی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے. فاکون اولا من یفیق، پہلا آدمی جس کو افاقہ ہوگا وہ میں ہوں گا، یعنی ہوش آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. اچھا، اب جو پہلے سور کے نتیجے میں جو قیامت واقع ہو جائے گی اس میں جو ہے وہ دو صورتیں ہیں. ایک تو موت واقع ہوگی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو موت واقع نہیں ہوگی لیکن بےہوشی ہوگی. یہ خاص خاص شخصیتیں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھیے نا، فرشتوں میں سے جلیل القدر فرشتے موجود ہیں، جبرائیل، میکائیل، اس کے بعد اسرافیل اور عزرائیل، 4 جلیل القدر فرشتے موجود ہیں نا. اصل میں کئی حدیثیں ہیں. اسی طرح
شہیدوں کو جو ہے وہ موت کے بعد زندگی مل جاتی ہے. تو شہیدوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی, ان کی زندگی برابر رہے گی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی بے ہوشی ان پر طاری کر دی جائے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو استثناء ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی. ذرا آپ مجھے یہ پورا ترجمہ کر لینے دیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. لوگ بے ہوش ہوں گے, لفظ ساق کا استعمال کیا ہے, موت کا لفظ استعمال نہیں کیا. لوگ بے ہوش ہوں گے قیامت کے دن. فاکون اول من یفیق, میں وہ پہلا آدمی ہوگا جس کو افاقہ ہوگا. صحیح. فیضا موسیٰ باتش بجانب العرش, میں کیا دیکھتا ہوں, اضافہ جائیے نا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نے جو ہے وہ عرش کا ایک پہلو جو ہے, جانب کہتے ہیں پہلو کو, ایک پہلو جو ہے وہ عرش کا پکڑا ہوا ہے. فلا ادری, میں نہیں جانتا, اکانا فی من سیکا فافاق قبلی او کانا ممن استثنى اللہ ہو, میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے, یا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے ویسے مستثنیٰ کر لیا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 4 فرشتوں کو. اور اسی طرح میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو موت نہیں آئے گی, جس کے اندر میں نے عرش اور کرسی, جنت, دوزخ اور اسی طرح جو ہے وہ روح بھی ہے, اسی طرح لوح محفوظ بھی ہے, قلم بھی ہے. تو اسی طرح جو ہمارا تدین ہے اللہ سے تعلق, اس کو بھی موت نہیں آئے گی. اور اللہ کی جو حکومت ہے اس کے جو خاص کارپرداز ہیں وہ بھی مستثنیٰ ہے. ان میں خاص طور پر جو عرش کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم نہیں پوری پیش کر سکتے, لیکن اتنی بات پکی ہے کہ وہ مستثنیٰ ہے. اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بھی یہی تصور پیش کیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں, یا یہ ہے کہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں جو ہے یہ جو استثناء ہے نا, یہ اللہ کی مشیت ہے. کیونکہ استثناء کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ماشاء اللہ. یعنی استثناء تو ایک یعنی لفظ ہے جس کی حقیقت میں اگر آپ مظہر بتانا چاہیں تو ماشاء اللہ ہے. انشاءاللہ تو کام جس نے کام کرنا ہے اس کے لیے ہے, اور ماشاء اللہ اس کے لیے ہے جس کو کوئی چیز حاصل ہو. فلولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہی جو دو آپس میں بھائی یا دوست, ان کا ذکر جو سورۃ کہف میں آتا ہے, تو اس کے اندر کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس لیے اللہ کی کوئی نعمت جو ہے دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے. اور اگر انسان بھول جائے تو پھر اس کا متبادل کوئی نہ کوئی علاج کرنا چاہیے, جیسے کہ انشاءاللہ اگر بھول جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور کل آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں پڑھا, غفلت ہوئی ہے یا بھول گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ساری کی ساری جو بیویاں تھیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو حمل نہیں ہوا, اور جس کو حمل ہوا اس نے جو بچہ جنم دیا وہ بھی معذور. تو چلیے جی, ہاں جی, کوئی سوال رہ گیا وقت؟ سوال میرا یہی تھا کہ اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بے ہوشی وہ والی نہیں ہے جو قیامت کے قائم ہونے پر ہوگی. یعنی جب انسان سارے زندہ ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا, سارے لوگ کو مر جائیں گے,
اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت کے دن زندہ ہوں گے سارے لوگ جی. تو اس میں ہے کہ ہم بے ہوش ہوں گے اور پھر جب میں دیکھوں گا تو موسیٰ پتہ نہیں بے ہوش ہی نہیں ہوں گے. یہ تو بات ایسے لگتی ہے کہ یا تو پھر یہ مانے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے کہ وہ فوت ہوئے. نہیں بات یہ نہیں ہے. یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے بات پہلے سنیے. یہ تو معلوم ہے کہ جو نہیں مرے وہ مریں گے. سوال یہ جو پہلے مر چکے ہیں, مرے تو سارے ہوئے. نہیں اب ذرا سن لیجیے نا. جو پہلے مر چکے ہیں وہ ان پر دوبارہ موت نہیں آئے گی. یعنی وہ لوگ مریں گے جو مرے نہیں ہیں. اچھا یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی ایک مخلوق جو ہے صرف بے ہوش ہوگی, موت آئے گی نہیں. ان کا میں نے ذکر کیا نا, جیسے کہ اب فرشتوں کی بعض فرشتوں کی میں نے بات کی ہے, اسی طرح میں نے شہداء کی بات کی ہے, اسی طرح میں نے جنت اور دوزخ کی بات کی ہے, اسی طرح میں نے روح کی بات کی ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مستثنا ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں اب مستثنا میں کوئی بھی آ سکتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں, اس لیے کم از کم بے ہوشی تو ہر ایک پر طاری ہوتی ہے نا. موت تو ان کو پہلے آ چکی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو ہے وہ اب موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی جو بات ہے, اللہ کے رسول ساکھ کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں شامل ہیں. موت کی بے ہوشی بھی شامل ہے اور دوسری بے ہوشی بھی شامل ہے. یہ والی ہوش میں آنا اور جو پچھلی حدیث میں ہے کہ میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی, یہ ایک ہی چیز ہے. آپ نے یہ خود فرما دیا ہے کہ میں پہلا آدمی ہوں جس کو افاقہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی اب موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا ہے کہ جب مجھے افاقہ ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ تو پہلے چمٹے ہوئے ہیں. تو اس کے نہیں, آپ نے خود اس کے اندر شک پیدا کر دیا ہے. گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہے تو اس کے اندر ایسا انداز اختیار کر دیتا ہے. اب جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, یہ اصل میں رویہ ہے بیان کا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے جو ہے پوچھا کہ سب سے بہتر کون ہے, تو انہوں نے کہا ابو بکر. انہوں نے کہا کہ پھر کون ہے, کہا پھر عمر. انہوں نے کہا پھر آپ. اصل میں اس نے یہ سوچا کہ یہ اگر میں نے کسی اور کا نام دے دیا نہ ہو عثمان کا نام دے دیں. تو کہا پھر آپ. کہا نہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ اصل میں رویہ ہے بیان کا. یہاں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں جو ہے وہ آداب سکھایا ہے, آداب سکھائے ہیں. اور آداب میں اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حتمی علم بھی نہیں تھا. حتمی اپنے علم کی نفی نہیں ہوتی, لیکن آداب یہی ہے کہ کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے. تو اس لیے پہلے منع کیا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ میرا مقابلہ کر کے مجھے ترجیح نہ دو. یہ بھی آداب ہے. اور یہ بھی آداب ہے کہ مجھے پتہ نہیں, کیونکہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے. تو اس لیے اپنی معلومات کی حد تک تو آپ جو ہے وہ یہی جانتے ہیں کہ میرا مقام کیونکہ سب سے بڑھ کر ہے, اس لیے مجھے ہوش آئے گی. اب یہ معاملہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی ہے. تو اجتہاد کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس بارے میں کوئی حتمی بات کریں. تو اجتہادی معاملے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حتمی بات نہیں کیا کرتے, بلکہ اس کی مثال اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ابن سیاد کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابن سیاد کا واقعہ ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ دجال ہے. آپ کیوں خاموش رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت تک آپ کا علم حتمی نہیں تھا, بعد میں آپ کو حتمی علم ہوا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاموشی ہے, جب معاملہ جو ہے ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں, اور اجتہادی جو معاملات ہیں ان کے اندر آپ پھر حتمی بات نہیں کرتے. یہاں بھی آپ نے اجتہاد کیا ہے, اگرچہ آپ کا اجتہاد جو ہے وہ بھی شریعت ہے, لیکن اس اجتہاد کے اندر ہی جو ہے وہ اختیار موجود ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو اجتہاد کرتے ہیں اس کے اندر غلط بات نہیں ہوتی, لیکن
یہ حتمیت بعض دفعہ نہیں ہوتی، تو بعض دفعہ جو حتمیت نہیں ہوتی نا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ پھر جب وہ آپ کا اجتہاد جو ہے وہ یہ آداب کے بارے میں ہے، تو جب آداب میں جو یہ بات حتمی نہیں ہے تو ہمارا لیے بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ یہ کام نہ کریں، گویا کہ آپ نے اس شخص کی مذمت کر دی جس نے یہودی کو جو ہے وہ تھپڑ مارا تھا۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، ویسے تو ایک بات جو ہے بڑی لمبی ہو سکتی ہے۔ چلیے اب اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری، یہ حدثنی ابو سلمہ بن عبد اچھا روایت ہے یہ، حدثنا اسحاق بن ابی عیسیٰ اخبرنا یزید بن ہارون اخبرنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ یاتیھا الدجال فیجد الملائکۃ یحرسونھا فلا یقربھا الدجال ولا الطاعون انشاءاللہ۔ جی انس بن مالک کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ دجال آئے گا اس کے باہر، لیکن فرشتوں کو پائے گا کہ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے، فلا یقربھا الدجال، تو مدینہ کے پھر قریب نہیں جا سکے گا دجال۔ آگے لفظ ہے کہ تعاون بھی، لیکن تعاون کے ساتھ لفظ انشاءاللہ کہا ہے۔ دجال کے بارے میں بات حتمی کہی ہے، تعاون کے بارے میں جو ہے وہ لفظ انشاءاللہ کہا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ اصل میں اس سے پہلے جو کتاب الفتن ہے اس کے اندر گزر چکی ہے، اور میں نے وہاں آپ کو جو ہے وہ اس کی ایک حکمت بیان کی تھی۔ یہ روایت جو ہے یہ دو شخصوں سے ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے اور انس سے بھی ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں حتمیت ہے اور انس کی روایت میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعبیر میں ترجیح جو ہے وہ انس کی روایت کو ہے، اگرچہ معیار کے اعتبار سے ابو ہریرہ کی روایت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہے، ہاں جی، لیکن تعبیر کے اعتبار سے جو ہے، اسی لیے امام بخاری جو ہے وہ تعاون کی روایت یہاں لائے ہیں مشیت کے بارے میں۔ آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ خبر کی صورتیں ہیں، ابو ہریرہ کی بھی خبر ہے اور انس کی بھی خبر ہے، اب تعبیر کرتے ہوئے آپ بسا اوقات وہ روایت لے لیتے ہیں جو نسبتاً ثبوت کے اعتبار سے کم ہوتا ہے۔ دیکھیے ثبوت کا اعتبار سے کم ہونا اور بات ہے، تعبیر کی بات جو ہے وہ الگ ہے۔ بسا اوقات ثبوت کے اعتبار سے ایک حدیث جو ہے وہ کمتر ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن مجید کا ثبوت جو ہے یہ جن طریقوں سے ہے وہ حتمی ہے، اور حدیث کا جو ثبوت ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے اتنا حتمی نہیں ہے جتنا قرآن مجید ہے، فرق ہے نا، لیکن تعبیر کے اعتبار سے حدیث جو ہے وہ راجی ہوگی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل وغیرہ کا جو قول ہے نا کہ جو حاکم ہے وہ حدیث ہے، اس کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تشریح جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں راجع ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، سپریم کورٹ جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں یہ دستور کی پابند ہے، خود سپریم کورٹ دستور کی پابند ہے، لیکن دستور کی جو تشریح سپریم کورٹ کر دے وہ حتمی ہوتی ہے۔ یعنی تصور کے اعتبار سے دستور بالادست ہے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے سپریم کورٹ کی تشریح جو ہے وہ حتمی ہے۔ یہ مثالیں میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں، یہی صورتحال جو ہے وہ حدیث کی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے قرآن مجید حتمی ہے، لیکن بیان کے اعتبار سے حدیث جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ زیادہ اہم کا معنی یہ ہے کہ تعبیر اس سے لینی چاہیے۔ تو اسی لیے شیخ البانی نے جو یہ حدیث ہے نا، خاص طور پر جو ہے تو اسے ثبوت تو اس کا ہے ہی نہیں،
لیکن ویسے انہوں نے معنی کے طور پر چونکہ بہت سے لوگوں نے نرمی کی ہے ایسی حدیثوں کے بارے میں، خاص طور پر اجتہاد کے بارے میں. یہ جو حدیث ہے نا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے بھیجا تو کیسے تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں فیصلہ تو قرآن سے کروں گا، اور اگر قرآن میں نہ ہو تو پھر حدیث سے کروں گا، اور اگر حدیث میں نہ ہو تو اجتہد و برائیی. تو امام بخاری نے جو ہے وہ اور دیگر محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث اول تو ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات اس حدیث کے معنی میں قباحت ہے، اور وہ شیخ البانی نے اچھی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ بتاتے وقت صرف قرآن سے مسئلہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. آپ مسئلہ بتاتے وقت جو قرآن کا بیان ہے اس کو سامنے رکھیں. اس حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ قرآن میں نہ ہو پھر حدیث کو دیکھو. یہ اصل میں ایک بیان کا مغالطہ ہے. بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں تو حدیثیں اس طرح اکٹھی نہیں تھیں، لیکن قرآن اکٹھا تھا. تلاوت میں تو قرآن مجید اکٹھا تھا نا. اب صورت حال یہ ہے کہ صحابہ کی گفتگو کے اندر یہ باتیں عام طور پر آتی ہیں کہ میں پہلے قرآن کو لوں گا پھر میں سنت کو دیکھوں گا. یہ اصل میں صحابہ کا جو انداز تھا وہ اپنے دور کے مطابق تھا. بعد میں جب اب احادیث اکٹھی ہو گئی ہیں تو گویا کہ بیان اکٹھا ہو گیا ہے. اب اس وقت جو ہے وہ حدیث کے بغیر قرآن مجید کی تشریح کرنی غلط ہے. تو یہ حالات کے مطابق بات ہے. اس دور میں جو صحابہ کی گفتگو ہے کہ سب سے پہلے میں قرآن سے فائدہ لوں گا، اس لیے کہ دستور تو صرف قرآن مجید ہے اور حدیث اس کا بیان ہے. اسی لیے جو ہے وہ اب تو خیر سعودی عرب نے جو ہے وہ تحریری دستور دے دیا ہے. پہلے تحریری دستور نہیں تھا. اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ قرآن مجید کو دستور کہا جاتا تھا اور اس کی تشریح اور تعبیر جو ہے وہ حدیث ہوتی تھی. تو لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. جب نائف نے جو ہے وہ فہد نے دستور تحریری نافذ کیا تھا، اور شیخ ابن باز اور شیخ محمد صالح عثیمین وغیرہ یہ شخصیتیں اس وقت موجود تھیں. ظاہر ہے کہ ان کی رضا سے گزرے بغیر یہ دستور نہیں ہوا ہے، کبار علماء کی تائید کے بعد یہ دستور نافذ ہوا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ان دونوں نے اکٹھا کر دیا تھا، کیونکہ یہ جو منکرین حدیث ہیں یا حدیث کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان کے جو فتنے ہیں نا ان سے بچا جا سکے. اب وہاں لفظ یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ ہے نظام الحکم کی جسے دستور کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ سعودی عرب کا نام تو معروف ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا دستور جو ہے وہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ان دونوں نے اکٹھا کر دیا. لیکن پہلے صورتحال جو تھی وہ کیا تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ غیر تحریری دستور کے طور پر موجود تھا. اگرچہ اس کی تحریر تھی لیکن مطلب یہ کہ اپنی تشریح کے بغیر. اب یہ کام جو ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے. اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا تورات ہمارا دستور ہے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ تالمود ہے، یعنی فقہ کو انہوں نے تعبیر کے طور پر جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے. جبکہ سعودی عرب کے اندر یہ بات نہیں ہے. وہاں کتاب و سنت دونوں جو ہے وہ دستور ہے. اگر تفسیر میں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ کتاب جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور جو حدیث ہے وہ اس کلام کا بیان ہے. ثم انا علینا بیانہ. تو یہ تشریح جو ہے یہ سعودی عرب کے علماء ابھی تک جو ہے وہ تشریح یہی کرتے ہیں. اگرچہ خرابیاں تو بہت پیدا ہو چکی ہیں سعودی عرب میں، لیکن ابھی تک جو علماء کا یہ انداز ہے نا اس کے اندر خیر ہے. اور سعودی عرب میں جب تک علماء کی جو ہے وہ اہمیت رہے گی اس وقت تک خیر رہے گی. اگرچہ یہ کشمکش اندر جاری ہے کہ علماء کی زیادہ اہمیت ہے یا حکمرانوں کی. پہلے نیکی زیادہ تھی تو اس وقت علماء کی زیادہ اہمیت تھی. اب جو ہے وہ نیکی کم ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے اب جو ہے وہ حکومت کی اہمیت بڑھ گئی ہوئی ہے. لیکن علماء جو ہیں وہ مسرتوں سے کام لے رہے ہیں. اور خاص طور پر شیخ ابن باز کی ایک بات جو ہے وہ مجھے لوگوں نے بتائی، میں خود تو میں نے نہیں سنی، خاص طور پر شیخ عبداللہ معتاز وغیرہ نے. تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ لوگ شیخ ابن باز کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں حکمرانوں کی طرف سے، آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں حتمی اعلان کیوں نہیں کرتے؟
یہ خاص طور پر مسئلہ پیدا ہوا نا ڈش کا، جس کو ہم ڈش کہتے ہیں، جب یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے تو فتویٰ تو شیخ ابن باز نے دے دیا کہ یہ نہیں آنا چاہیے، لیکن عملاً صورتحال یہ تھی کہ وہ جو شہزادے تھے وہ یہ امپورٹ کا کام وہ کرتے تھے، اور انہوں نے عملاً جو ہے وہ ڈش لے آئے، اور دولت چونکہ موجود تھی اس لیے لوگوں نے خریدے بھی۔ اب شیخ ابن باز سے کہا گیا کہ آپ اس کی متعلق جو ہے وہ اعلان کریں اس کے خلاف۔ تو شیخ ابن باز بڑے ہی جو ہے تھے نا دانشور حکیم، انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ اصل بات کیا ہے کہ اگر میں اعلان کر دوں گا تو یہ صورت بن جائے گی بغاوت کی، نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء کو جو ہے وہ یہ لوگ کچل دیں گے، تو غنیمت سمجھیے کہ جو خیر موجود ہے وہ خیر باقی ہے۔ اس کے متعلق ہمارا جو آخری موقع ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی۔ فتویٰ دے دیا، وہ خاموشی بھی نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیا نا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آج بھی علماء کا کام یہ ہے کہ زبان سے کہہ دیتے ہیں لیکن محاذ آرائی نہیں کرتے، اور یہ بالکل وہی رویہ ہے جو صحابہ کا رویہ تھا۔ اسامہ بن زید کا رویہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، پیچھے پڑھا ہے۔ حضرت عثمان کو وہ خود جا کر کہتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے حضرت عثمان کی مذمت نہیں سنتے تھے، نہ کرتے تھے، خود جا کر کہتے تھے۔ حضرت عثمان کی بعض کمزوریاں جو رشتہ داروں کے بارے میں تھیں وہ ان کے بارے میں جا کر انہیں سمجھاتے تھے، لیکن جو ہے وہ علی اعلان یہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کا رویہ بھی یہی تھا کہ وہ یہ دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی جو ہے وہ شیطان کو موقع مل جائے، اور یہی بات وہ بتائی کہ یہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ آپ دیکھیں کہ شیخ ابن باز آخری وقت تک جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ محاذاری سے بچتے رہے ہیں، اور یہی کام جو ہے شیخ محمد صالح العثیمین نے کیا ہے۔ اب اس طرح جو علماء موجود ہیں مجھے پتہ ہے ان کے اندر بڑے ضرورت مند لوگ موجود ہیں، خاص طور پر شیخ صالح فوزان، اور حقیقت یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان کی یادداشت جو ہے میں ان کو ہمیشہ میں ان کی یادداشت سے جو ہے وہ متاثر ہوتا رہا ہوں کہ اللہ نے کتنی یادداشت جو ہے ان کی زبردست رکھی ہوئی ہے۔ تو لیکن اب آپ دیکھیے کہ حیات کبار علماء جو ہے خاموش بیٹھی ہے۔ مفتی جو عام ہیں ان کو مفتی عام کہا جاتا ہے نا، وہ بھی مثلاً خاموش ہیں، اور شیخ صالح الوحیدان بھی خاموش ہیں، صالح فوزان بھی خاموش ہیں، اسی طرح وہ ایک سعد بن سالم شسری ہیں، یہ بھی خاموش ہے۔ انہوں نے عبداللہ کے دور میں جب یونیورسٹی بنی ہے جدہ میں مخلوط تعلیم کے طور پر، تو انہوں نے صرف اتنے لفظ کہہ دیے تھے کہ اگر آپ کا باپ ہوتا تو ویسی یونیورسٹی قطعاً قائم نہ ہونے دیتا۔ ان کی سزا ان کو فوراً دے دی گئی، حیات کبار علماء سے بھی نکال دیا گیا، وہ بلکہ اس وقت وہ مستشار تھے، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، ان سے جو معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ بڑی حکمت سے کرنا چاہیے، محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے سعودی علماء کا آج بھی رویہ یہ، عبد المحسن عباد اب کبھی نہیں کرتے بات کرتے وقت، لیکن محاذ آرائی سے پھر بھی بچتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ محاذ آرائی سے بچنا جو ہے یہ مسلط ہے، اور مسلط جو ہے وہ دعوت و تبلیغ میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں مسلط بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جہاں تک شرعی مسئلہ ہے وہ وضاحت سے کہہ دینا چاہیے۔ تو اس لیے کم از کم اضعف الایمان میں شامل نہ ہونا۔ شیخ ابن باز نے مسئلہ جب بتا دیا ہے، اس کے بعد اب آپ جا کر جو ہے وہ شیخ ابن باز سے کہیں کہ محاذ آرائی کریں، یہ نہیں۔ تو یہ سعودی علماء کا طریقہ کار ہے۔ اچھا جی، چلیے بات تو جو ہے وہ اور باتیں آ جاتی ہیں، اللہ مجھے توفیق دے۔ کل انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ
कोशिश करूँगा कि ये बाप ख़त्म हो जाए, इसलिए ज़रा आप भी ध्यान रखिएगा, मेरे साथ ताउन कीजिएगा, इसलिए कि उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे शायद इस्लामाबाद जाना पड़े और इस तरह से कुछ काम है, मुझे कुछ दिन जो है वो शायद जो है वो इस सबक को छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि कल हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस बाब के अंदर जितनी हदीसें हैं, वैसे तो हदीसें काफ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हदीसें भी बाकी हैं, लेकिन चूँकि बुनियादी बात हो चुकी है इसलिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला